بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتحانات۔ پہلے ہم دیکھیں گے امتحان کا مفہوم کیا ہے۔ امتحان کا مطلب ہے آزمائش، جانچ پڑتال، جائزہ اور پرکھ۔ یہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تعلیم کے شعبے میں امتحان سے مراد بچے کی تعلیمی کارکردگی اور قابلیت کا جائزہ لینا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ پورے ایک سال میں یا سال کے ایک حصے میں، یا اب جیسے سیمیسٹر سسٹم ہے تو سیمیسٹر کے ایک حصے میں یا پورے سیمیسٹر کے بعد بچے نے کیا سیکھا ہے اور جو کچھ اس کو تعلیم دی گئی ہے اس میں اس نے کتنا عبور حاصل کیا ہے۔ تو بچے کی ہمہ گیر نشو و نما کے لیے جو تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیوں کروائی جاتی ہیں تو یہ معلوم کیا جاتا ہے امتحان کے ذریعے کہ اس بچے نے ان تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیوں سے، بلکہ ان کو غیر تدریسی نہیں کہنا چاہیے، ہم تدریسی کہنا چاہیے، سرگرمیوں سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کو کتنا تعلم حاصل ہوا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے، امتحان سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے امتحان کے بعد، تو پھر اس کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ یوں تو اب جو ہے یہ تو ہے مفہوم، کیا استعمال ہے امتحان، جانچ پڑتال، آزمائش، بچے کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینا اور اس کی ہمہ گیر جو نشو و نما کے لیے سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں اس سے بچے نے کس حد تک استفادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو امتحان جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ امتحان جو ہے وہ تو ہماری زندگی کے ہر قدم پہ ہوتا ہے، مختلف انداز کے امتحان سے انسان گزرتا ہے، لیکن جب ہم مخصوص بات کرتے ہیں تعلیم کے لیے تو تعلیم کے میدان میں امتحانات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ بہرحال ہمیں امتحانات جو ہیں ان کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ یا تو روزمرہ جو کام ہے، تدریس ہے، اس میں ہم طلباء کے تعلم کا جائزہ لیں، یا باضابطہ طور پر معیاری امتحانات لیں، چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پہلی جماعت میں داخلے کے امتحان سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، اور آخری انتہائی درجے تک ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے اس کا دار و مدار امتحانات پر ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، جب سے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، بہت قدیم زمانے میں پیچھے جا کر ہمیں امتحانات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ آج کیونکہ علم نفسیات اور علم تدریس جو ہے وہ بہت ترقی کر چکے ہیں، جدید ہو چکے ہیں، ان میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو اس بنا پر نظام امتحانات میں بھی انقلابی قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں، تو امتحانات جو ہیں وہ صرف تقریری ہوتے تھے۔ تقریری اس طرح ہوتے تھے کہ طالب علم کو کہا جاتا تھا کہ وہ اساتذہ اور علماء کی موجودگی میں کسی موضوع پر بولے یا کسی جماعت کو پڑھائے۔ تو پھر اس دوران جب وہ پڑھاتا تھا یا کسی موضوع پہ بات بولتا تھا تو اس کی تقریر سے، اس کے بولنے سے اس کی قابلیت کا جائزہ لیا جاتا تھا، اس کے علم اور معلومات کو جانچا جاتا تھا۔ جبکہ آج کے دور میں امتحانات جو ہیں وہ بہت جامع ہو چکی ہیں اور اس کے طریقے جو ہیں کافی ترقی یافتہ ہیں۔ البتہ اب اعلیٰ جماعتوں میں جو ہے وہ تحریری طریقے سے، زبانی طریقے سے اور عملی طریقے سے، تینوں طریقوں سے امتحان لے کر طالب علم کی قابلیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان سب کے جدت کے باوجود، ترقی کے باوجود، ابھی بھی امتحانات
کے طریقہ کار میں کافی خامیاں موجود ہیں۔ اب دیکھا جائے تو امتحانات کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، خاص طور پر طلباء جو ہے، اور اب تو کافی زیادہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ امتحانات کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ طلباء کا دشمن ہے، یہ قابلیتوں کا قاتل ہے، اور اسے بعض لوگ تو ایک مستقل لعنت بھی قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی ماہرین تعلیم نے بہت غور و فکر کیا، بہت سی تعلیمی کانفرنسیں بھی ہوئیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ یہ جو امتحانات ہیں ان سے چھٹکارا پایا جا سکے، لیکن اتنی کوشش اور غور و فکر کے باوجود بھی ابھی تک امتحانات کا کوئی تسلی بخش متبادل نہیں ملا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو امتحانات ایک ناگزیر برائی کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ بہت کام ہوا بھی ہے دنیا بھر میں، کہ امتحانات کے اندر جو نقائص ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، اور اس طرح امتحانات کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جائے تاکہ طلباء اور اساتذہ کے لیے یہ کوئی خوفناک قسم کی چیز نہ رہیں جو کہ ہے ابھی تک، اور اس کے بجائے یہ ہے یہ جو امتحانات ہیں یہ تعلیمی کارکردگی کی پیمائش کے لیے ایک قابل اعتبار انسٹرومنٹ کے طور پر، آلے کے طور پر کام کرے۔ امتحانات میں صرف خامیاں ہی خامیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔